کشمیر جل رہا ہے، پاکستان کی شہرگ کٹ رہی ہے اور پاکستان کی شہرگ لہو لہو ہے، اور بہت ہی آ، حساس خبریں ہیں، اور ہم ان خبروں کو مکمل طور پر اتنی حساس ہیں، اتنی ہولناک مناظر ہیں وہاں کے، کہ ہم ان تمام چیزوں کو ایکچوئل اسی طریقے سے رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں رپورٹ کرنے میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جو وہاں کی صورتحال ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کشمیر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر میں بنی ہوئی ہے، جو کہ کشمیری عوام پر مشتمل ہے، عام لوگ ہیں، کوئی سیاسی کارکنان اس طریقے سے کوئی منجھے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی مال نہیں کھایا، لوٹ مار نہیں مچائی ہوئی، کرپٹ لوگ نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، اور وہ بالکل انتہائی جائز مطالبات کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو گلگت بلتستان کا الیکشن ساری رات اس کو چوری کیا جاتا رہا، وہاں پہ شکست فاش ہوئی اس پوری کی پوری جعلی رجیم کو، الیکشن چور مینڈیٹ چور رجیم کو وہاں پہ شکست فاش ہوئی، اور ایک طرف وہ سلسلہ، اور دوسری طرف کل سارا دن کشمیر میں کیا ہوتا رہا وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اشارتاً کنایتاً بتایا، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جہاں جہاں بھی آپ ہیں، آ، جتنی بھی آپ میں استطاعت ہے، آپ ضرور کوشش کیجئے، آواز بلند کیجئے، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا کشمیر ہے، یہ عوام ہم آپس میں ایک ہیں، اور اس ساری فسطائیت کے خلاف آپ آواز بلند کریں ہر فورم پر، ہر فورم پر۔ یہ ہمارا آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی، اخلاقی حق ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا دین بھی یہ بات کہتا ہے کہ حق کے لیے ضرور کھڑے ہونا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں، آزاد کشمیر میں اعلان کیا گیا ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے، مطالبات کیا ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا سرکاری خبر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ سرکار کا موقف آپ نے نہیں دیا۔ پہلے ہم ذرا سرکار کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سرکاری پریس ریلیز ہے، اور یہ ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کی طرف سے، یہ ان کے آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اور اوپر اس کا لگا ہوا جی پریس ریلیز اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اور راولہ کوٹ واقعہ، کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند عناصر کی فائرنگ سے 4 قانون نافذ کرنے والے اہلکار شہید، 20 سے زائد پولیس اور سیکورٹی اہلکار زخمی۔ راولہ کوٹ 7 جون 2026، انسپکٹر جنرل پولیس آزاد جموں و کشمیر نے راولہ کوٹ میں، یہ آئی جی ہیں جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت، یہ وہاں پہ اس وقت آئی جی آزاد جموں اینڈ کشمیر ہیں، اور تعلق ان کا پنجاب سے ہے، اور راولہ کوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح شرپسند عناصر کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے افسران اور اہلکاروں پر پیشگی منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ، امن و امان کو سبوتاژ کرنے اور سی ایم ایچ راولہ کوٹ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آئی جی صاحب نے آج راولہ کوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے سرغنوں کے مسلح عناصر نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو منصوبہ بندی کے تحت براہ راست نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 4 قانون نافذ کرنے والے اہلکار جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ 20 سے زائد پولیس اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ شہید اور زخمی اہلکاروں کے زخم فائر آرم گن شاٹ نوعیت کے ہیں۔ آئی جی پولیس آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ یہ واقعہ کسی پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں، بلکہ ایک منظم مسلح اور دہشت گردانہ کارروائی ہے، جس میں ریاستی رٹ، عوامی امن، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنائے گا۔ سی ایم ایچ راولہ کوٹ پر حملہ نہ صرف قانون کی سنگین خلاف ورزی، بلکہ مریضوں، طبی عملے، زخمی اہلکاروں اور عام شہریوں کی سلامتی کو براہ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ، شہادتیں، گن شاٹ زخمی، بعض سی ایم ایچ راولہ کوٹ پر حملے دہشت گردی ہے۔ اس حملے کا قانونی نتیجہ ناگزیر شواہد پر مبنی اور آئین و قانون کے مطابق اور یقینی ہوگا۔ کسی مسلح جتھے کو آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کی سلامتی اور ریاستی نظم کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزاد جموں و کشمیر پولیس
شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی شہادت کو آزاد کشمیر کے امن شہریوں کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے عظیم قربانی گردانتی ہے۔ پولیس شواہد کے مطابق اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے اور زخمی اہلکاروں کے علاج معالجے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر پولیس اور انتظامیہ واضح کرتی ہے کہ ریاستی ریٹ عوامی امن اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ یہ جناب سیاسی پریس، یہ سرکاری پریس ریلیز ہے، آئی جی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کر سنایا کہ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے تو ہمارا موقف دیا ہی نہیں۔ اب آتے ہیں ذرا زمینی حقائق کی طرف۔ زمینی حقائق کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کل ایک اور انہوں نے کام کیا کہ پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، اور یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا گیا، اور اس سے پہلے یعنی کہ ایک دن پہلے تک ان سے مذاکرات کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ چیف جسٹس کشمیر کے یہاں وہ بھی ان کو پارٹی کے طور پہ سن رہے تھے، اور حکومت بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، اور ملٹری لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے مطالبات سے انکار کر دیا، پیچھے ہٹنے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مطالبات جائز ہیں، مانے جائیں، اور الیکشن سے پہلے مانے جائیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو ہیں، آپ آزاد جموں اور کشمیر کی 12 سیٹیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مہاجرین کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں، ان سیٹوں کو ختم کیا جائے، اور چونکہ وہ سیٹیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے، وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں، حکومت گرانے میں، رجیم چینج آپریشن میں، یہ سارے میں وہ 12 لوگ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو پپٹس کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی، اس لیے وہ حق جو ہے وہ ان سے واپس لیا جائے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما، بغیر کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ جو مطالبہ ہے، یہ جو 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، نعوذ باللہ، اور یہ کوئی الہامی حکم نہیں ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے اور یہ شریعت ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ جو آپ خون خرابہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بجائے آپ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کریں۔ اور پھر یہ کہ یہ 6 سیٹیں ڈراپ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جو ہے حکومت 6 سیٹیں ڈراپ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بات نہیں مانی گئی، اور 6 سیٹیں کے بجائے ان کو 12 سیٹیں۔ اب 6 سیٹیں اگر مان رہے ہیں تو 12 بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر کل انہوں نے ایک سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر ہے ان کو استعمال کیا، اسی طریقے سے جیسے ہمارے اسلام آباد اور لاہور اور پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں، غیر آئینی فیصلے لیے جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا کہ نہیں جی یہ تو آئینی ترمیم ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور آئینی ترمیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی صدارتی آرڈیننس سے جاری ہو سکتا ہے، صدارتی آرڈیننس جاری کریں، آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جو ایک طے شدہ ایجنڈا ہے وہ اس کو زق پہنچتی ہے، تو اس لیے وہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ فرحت اللہ بابر جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، باقی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے بادشاہ سلامت نہیں مان رہے، اور بادشاہ سلامت پتہ نہیں ان کو وہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور کام ہوا، پھر پابندی لگا دی، کل پھر ایک دفتر سیل کر دیا گیا جی، اور دفتر سیل کرتے ہوئے کیا کہا گیا ذرا سنیے جی۔ ایک تو نقاب پوش لوگ جو ہیں وہ گئے، وردی انہوں نے پہنی ہوئی تھی پولیس کی، اور اینٹی رائٹ فورس کے لکھے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، اور منہ چھپائے ہوئے تھے، وہ گئے ایکشن کمیٹی کے دفتر میں اور اس کو سیل کر دیا اور تصویریں ہٹا دی، اور حکام کے مطابق کہتے ہیں جی دفتر سے مشین گن برآمد ہوئی ہے، 12 بور رائفل برآمد ہوئی ہے، 12 بور رائفل، حالانکہ 12 بور رائفل نہیں ہوتی، بندوق ہوتی ہے، شاٹ گن ہوتی ہے، اور پستول برآمد کیے گئے ہیں، اور کالعدم تنظیم کی مالی معاونت روکنے کے لیے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پھر رقوم منتقلی کرنے میں منی ٹریل بھی ٹریک کی جائے گی۔ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ جو سارے الزامات ہیں فرسودہ قسم کے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق جی کالعدم تنظیم کو چندہ یا مالی سہولت فراہم کرنا قابل گرفت عمل تصور ہوگا، اور بینک ٹرانسفر، موبائل، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا،
یہ سارا کچھ کیا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو انہوں نے مشین گن برآمد ہوئی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں میرے پہ اور شہید ارشد شریف پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، یہ ابتدائی ایف آئی آرز میرے پہ اور ارشد شریف پہ درج ہوئی جب میں پاکستان سے بھی باہر تھا، اور اس کے بعد پھر میرے یہاں ہوتے ہوئے وہاں پہ اسلام آباد کے گھر میں چھاپا مارا گیا کہ جی یہ میرا گھر ہے، اور وہاں سے کیا برآمد کیا گیا؟ وہاں سے جی کلاشنکوف برآمد کر لی گئی، یہ جو میں اسلحہ برآمد کہتے ہیں نا، اسلحہ برآمد ہو گیا، مشین گن برآمد ہوگی، یہ اس طرح کے جھوٹ اور فردوس جو ہیں بالکل جھوٹے مقدمات درج کرنے پہ پتہ نہیں ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا کہ ایک اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کلاشنکوف برآمد کر لیجیے وہاں سے، اور اس کے بعد پھر بہت ہی ڈھٹائی اور بشرمی سے پیغام بھجواتے ہیں، اور یہ بھی شرم نہیں آتی کہ ایک آپ چوری کر رہے ہیں، اس کے بعد سینہ زوری کر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پہ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ فجر کا ٹائم ہے جی، یہاں پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اس وقت 8:13 ہوئے ہیں اور یہاں پہ 4:13 ہوئے ہیں، تو اس لیے میں سوچ سمجھ کے جو گفتگو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی کل انہوں نے کہا جی، اور ایک بالکل ایک پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرامن لوگ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ذرا یہ تو میں نے سرکاری موقف آپ کو دیا، اب ذرا سن لیجئے کہ وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کل وہ کہتے ہیں جی یہ فروت اللہ بابر صاحب کا میں نے بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کے لیے مختص 12 نشستوں کی تعداد اور ان کے انتخاب کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس میں ان نشستوں کا سیاسی وزن غیر متناسب ہے اور جو مختلف قسم کی مداخلت اور ہیرا پھیری کے امکانات اس میں موجود ہیں، عوامی بے چینی اور عدم اطمینان کا سبب یہی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کریں، یعنی کہ جو آپ سے سوال کرے، جو آپ سے اپنا حق مانگے، وہ ایمان مزاری ہوں تو اس کو جیل میں ڈال دو، وہ مہرنگ بلوچ ہو تو اس کو جیل میں ڈال دو، اور سب کو سب غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا شروع کر دیں، اور صرف محب وطن آپ ہیں اور باقی سارے کے سارے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ غدار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ غدار ساز فیکٹری جو ہے، یہ آپ خود ہی اس غدار ساز فیکٹری کے بوجھ تلے خود ہی دب جائیں گے، اور آپ کو بہت شوق ہے کہ جی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا، ہر کسی کو جس کو چاہتے ہیں آپ دہشت گرد کا پرچہ کر دیتے ہیں، ملک دشمن بنا دیتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے کون آپ کی بات مانتا ہے؟ یعنی کہ بس پورے پاکستان میں صرف آپ ہیں محب وطن، 25 کروڑ عوام میں آپ کے علاوہ کوئی محب وطن نہیں ہے، اور میں یہی کہوں گا، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقایت، دامن کو ذرا دیکھ بندے قبا دیکھ، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں سر راولا کوٹ سے جی، اب میری اپنی بھی بات ہوئی ہے، میں اپنی باتوں کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، جو کشمیری وہاں پہ لیڈرشپ ہے، ان کے جو بیانات کے علاوہ وہاں سے میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں، اور یہاں پہ اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کو وہاں سے فوٹیجز آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، اور وہاں پہ سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسا ہے جیسے غدر مچا ہوا ہے، جیسے کسی ملک دشمن پہ کوئی دشمن ملک حملہ کرتا ہے، اس طرح سے حملہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ پرامن مظاہرہ، پرامن لانگ مارچ کا انہوں نے وعدہ کیا، اعلان کیا ہوا ہے 9 جون کو، اور انہوں نے اس کو 5 دن 6 دن پہلے ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور کریک ڈاؤن شروع کر دیا، چھاپے مارنے شروع، ابھی وہ کیا ہے، انہوں نے آ کے سڑک پہ بیٹھنا تھا، اصل میں ان کے منہ کو لگ چکا ہے، خون لگ چکا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ 9 مئی ہوا، اس کے بعد 26 نومبر ڈی چوک ہوا، اور پھر اچھا ڈی چوک کا کس بنیاد پہ کیا گیا؟ ڈی چوک کی میں بات بتا دوں کہ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور ڈی چوک وجہ کیا بنائی گئی کہ ایک رینجرز کے کھڑے نوجوانوں پہ ایک گاڑی چڑھائی گئی ہے، اور اس کو دے دیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو آئے تھے احتجاج کرنے، انہوں نے حملہ کیا، اور پھر اس کا جنازہ ہمارے رینجرز کے جوانوں کے جنازے پڑھائے گئے راول پنڈی میں، اور وزیر اعظم اس وقت کے موجودہ جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی گئے، آرمی چیف نے بھی جنازے پڑھے، اور
اس میں اعلان کر دیا گیا جی آپریشن کر دیا۔ یعنی کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی اس جو حادثہ ہوا ہے، جو رینجرز کے جوانوں پہ ایک گاڑی چڑھی، اس کا پی ٹی آئی کے احتجاج سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نوجوان بھی گرفتار ہو گیا، اس نوجوان نے بھی بتا دیا، اس نے ایڈمٹ بھی کر لیا، وہ تھانے میں بھی چلا گیا، وہ جیل میں بھی چلا گیا، اس کی ضمانت بھی ہوگی۔ ایک غلط انفارمیشن پہ، غلط واقعے پہ، اور ایک یہ جرم کس نے کیا؟ ایک صحافی نے، سرکاری صحافی نے یہ جرم کیا، اور اس نے بھی بہت بڑا بلاگ کیا، بلاگ کر کے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے جناب، انہوں نے وہ حرکت کی، اور ایک غلط انفارمیشن پہ اتنا بڑا آپریشن کیا گیا ڈی چوک میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم گولیاں بھون دیں گے گولیوں سے، تو وہ پھر وہی کام کیا گیا، ڈی چوک کیا گیا۔ پھر مرید کے پرامن لوگ تھے، اناؤنس کرتے رہے بھائی آؤ بیٹھ کے بات کرو، ہمارے مذاکرات کار پہلا وفد گیا، دوسرا گیا، واپس نہیں آیا، ہم سے بات کریں اور ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن ان سے بھی بات نہیں کی گئی، گولی سے جواب دیا گیا۔ یہ 9 مئی کا ایک 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، اس کی بنیاد پہ پورے ملک کا آپ نے معاشرتی ہمارا ڈھانچہ چادر چار دیواری کے تحفظ کو ختم کر دیا، اور پورے ملک میں ایک آپریشن لانچ کر دیا۔ ابھی تک لوگ بیچارے جیلوں میں ہیں، اور وہ بھی ایک غلط بنیاد پہ۔ اور یہ ہو گیا پھر پیچھے آزاد کشمیر، پھر مجلس وحدت المسلمین نے احتجاج کیا، آپ نے ان کے خلاف یہ کام کیا۔ اب آزاد کشمیر میں یہ دوبارہ آپ نے رات کل کر دیا۔ پنجاب سے فورسز بلائی، فیڈرل فورسز بلائی ہوئی ہیں کشمیر میں، اور رینجرز بلا لی، آپ نے ایف سی بلا لی، اور ہلہ بول دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ شہرگ ہے کشمیر، اور ہم بھارت سے اس کو بچاتے رہے 78 سال، ہم نے 79 سال 79 ایئرز ہو گئے، ہم بچاتے رہے، کشمیر شہرگ ہے، اور ہم نے بھارت سے بچاتے رہے اور ڈٹتے رہے، ہر فورم پر، انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے اس کا مقدمہ لڑا، اور ہم نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد کشمیر کو بنایا، اور ہم نے بھارت کو ہر فورم پہ اس کو زچ کیا، اور آج کیا وجہ ہوئی کہ وہی شہرگ آج ہم خود اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو لہو لہو کر رہے ہیں، اور ایک آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ میں آپ کو تعداد پہ نہیں جاتا، کیونکہ میں تعداد پہ اگر چلا گیا تو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ وضاحت کرنا بھی بڑی مشکل ہو جائے گا۔ تو راولہ کوٹ میں انہوں نے کہا جی کہ راولہ کوٹ سے ابھی تک انہوں نے کہا مصدقہ اطلاعات ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور کام ہوا، ابرار قریشی صاحب ہیں، یو کے میں ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک خبر دی، انہوں نے کہا جی کہ ایک سب انسپیکٹر آزاد کشمیر پولیس کا عنایت صاحب تھے، انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، ان کو بھی گولی مار دی گئی۔ یہ ابرار قریشی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا کہ آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ انہوں نے ایک نہتے لوگوں پہ انکار کیا گولی چلانے سے، اور ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ ابرار قریشی صاحب رپورٹ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی شرم نہ کوئی ہے۔ پھر یہ کہ وہ اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں زخمی ہوئے، اور ان زخمیوں کو ہسپتال لے جانا تھا، ان پہ حلہ بول دیا گیا، اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ یہ بھی حرکت فرمائی گئی کہ زخمیوں کا علاج۔ پھر شوکت میر صاحب ہیں، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں میں ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بے توقیری کی گئی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں ہوا ہے 8 فروری سے پہلے، 9 مئی کے بعد، اور 26 نومبر، یہ سارے جو واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، یہ ان کو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اس وقت ہمارے عسکری حکمران ہیں جناب فیلڈ مارشل، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کا خوف خدا ہے تو تھوڑا سا سوچیں کہ یہ آپ اگر بن گئے ہیں تو آپ یہ کر کیا رہے ہیں۔